बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम के नाजरीन को आज हम आज़ादी मार्च यानी कि औरत मार्च के हवाले से आगाह करेंगे कि ये औरत मार्च क्या होता है और ये क्यों मनाया जाता है, जो कि पिछले चंद सालों से हर साल 8 मार्च को पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों की बड़ी शाहराहों पर चंद लिबरल्स किस्म की बेहुदा औरतें जो कि नंग और नमूस को लेकर सड़कों पर निकलती हैं, बेहुदा किस्म के स्लोगन उनके हाथों में होते हैं और गंदे गलीज वो नारे लगा रही होती हैं, वो भी मुल्क पाकिस्तान में। उनका नारा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तुम्हारा खाना गर्म नहीं करूँगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें आज़ादी से रहने दो, हम निकाह नहीं करेंगी, हम जिसके साथ जिसको भी बॉय फ्रेंड रखें, हमारी मर्जी। तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले? बाप से आज़ादी, भाइयों से आज़ादी, बहनों से, माँ से, अपने और रिश्तेदारों से ये आज़ादी मांग रही होती है। किस चीज़ की आज़ादी मांग रही होती है? पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हासिल किया गया, जहाँ तो इस तरह की किसी किस्म की कोई बेहूदगी, बेहयाई बर्दाश्त नहीं की जाती। ये चंद औरतें निकल कर 22 करोड़ लोगों को परेशान कर रही होती हैं, बल्कि उनको पूरी दुनिया के सामने नाज़रीन शर्मिंदा कर रही होती हैं। इस दिन की वजह से आप भी शर्मिंदा हैं, मैं भी शर्मिंदा हूँ कि ये लिबरल्स किस्म की ख़वातीन निकल कर आकर ये क्या चाहती हैं। ये मुल्क ईसाइयों का तो नहीं है, ना ही हिंदुओं का है, ना ही यहूदियों का है। अगर तुम्हें इतनी आज़ादी चाहिए तो दफ़ा हो जाओ, इस मुल्क से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, अमेरिका और हिंदुस्तान चली जाओ, जहाँ तुम जो मर्जी वहाँ नंगे डांस करो, वहाँ तुम नंगा नाच करो। कौन है तुमसे पूछने वाला? वहाँ वो सारे वो नंगे हैं, वो हिंदू हों या वो अमेरिकन हों या वो इजरायली यहूदी हों। जहाँ तुम्हारा दिल करता है दफ़ा हो जाओ, हमारे मुल्क की जान छोड़ दो। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने आखिर तक देखना है, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो कहती हैं कि हमें हकूक़ दिए जाएँ, हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, यहाँ पे कौन से हकूक़ की बात करती हैं ये? इस्लाम ने औरतों को क्या क्या हकूक़ दे रखे हैं? और पाकिस्तान तो बना ही अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे था। इस मुल्क में तो इंशाअल्लाह इस्लाम का निज़ाम आएगा, जिसके लिए आज नौजवान खड़े हो गए हैं कि इस मुल्क में हम इस्लाम का निज़ाम लेके आएंगे। और उम्मत जाग चुकी है, ख़ासकर इस मुल्क के नौजवान जो कि हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात करते नज़र आते हैं। तो ऐसे वक्त में ये इन औरतों का सड़कों पे निकल कर ये नारा लगाना कि हमारी मर्ज़ी, हमारा जिस्म, हमारी सोच, हमारी मर्ज़ी, इस तरह के नारे, इस तरह के बेहयाई के स्लोगन इनके हाथों में, तो ये क्या मैसेज दे रही है? नाज़रीन, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। इस्लाम ने क्या हकूक़ दे रखे हैं ये भी आपसे बातें करनी हैं, और ये किन किन हकूक़ की बात करती हैं। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। नाज़रीन, इस्लाम ने औरत को एक वो मकाम और मर्तबा दे रखा है जो किसी और मज़हब ने नहीं दिया। इस्लाम ने इस औरत को अपनी इज़्ज़त और मर्तबे की हिफाजत के लिए एक ऐसा रास्ता बताया है जो आजकल ख़वातीन मार्च तो कर रही हैं, लेकिन उस रास्ते की तरफ जाने को तैयार नहीं हैं। इनके हकूक़ तल्फ़ किए जा रहे हैं। यही कहती हैं आए रोज़ सड़कों पर निकल कर कि हमारे हकूक़ मिलने चाहिए। और 8 मार्च को तो ये ऐसा तमाशा लगाती हैं कि पूरी दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा कर देती हैं कि जी हमारे हकूक़ चाहिए। औरत आज़ादी मार्च ये सब बाशऊर लोगों के नज़दीक एक फ़रेब है, धोखा है, हमारी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। इसके पीछे मकासद यहूद हनूद हिंदुओं और इजराइल के हैं, जो कि आप अगर गौर करें तो आपको सब समझ आ जाएगी कि फंडिंग के ऊपर गौर करके देखें। अगर इन कमीनों ने या इन ऐसी ख़वातीनों ने इस्लाम को स्टडी की। नाज़रीन, यूरोप ने 8 मार्च 1911 को पहली बार औरत को तस्लीम किया तो वुमेन डे मनाना शुरू कर दिया, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले इस औरत को ज़िंदगी दे दी, फिर इसे पहचान दी हर रिश्ते की। अगर माँ है तो जन्नत है, अगर बेटी है तो रहमत है, अगर बहन है तो गैरत है, और अगर बीवी की सूरत में औरत है तो वो बाइसे इज्जत है। यूरोप ने सिर्फ नफ़रत की है औरत से। इस यूरोप का ये अकीदा है कि बाबा आदम इस्लाम को जन्नत से निकालने वाली औरत है, ये औरत नहुसत है। इसलिए इस यूरोप सोच और यूरोप कल्चर ने, यूरोपीय फ़िक्र ने इस औरत को सिर्फ दोस्त, गर्लफ्रेंड्स और टाइम पास ही समझा है, जो कि आज उसके पैरोकार यही समझते हैं। अब पाकिस्तान में यूरोपियन फ़िक्र को लेकर चलने वालों की सोच दे सकते हैं, उनके पीछे 3-3, 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड्स का टोला होगा। मगर आप सुने कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, इस मुल्क में इस्लाम ही का निज़ाम आएगा। नाज़रीन, रियासत के पसे पर्दा और ज़हरी हिमायत के बिलबूते पर चंद मगरबी फिक्री एजेंटों का मुख्तसर सा टोला औरत मार्च के नाम पर मगरबी गलीज़ लिबरल फ़िक्र की बीमारी के साथ पाकिस्तान के मुआशरे पर हमलावर हैं।
تاہم میڈیا میں موجود مغرب نواز ٹولی کی بھرپور حمایت کے باوجود پاکستان کے عوام نے ان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، جس میں خاص کر ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا بھرپور کردار ہے۔ وہ قابل ستائش کردار ہے ان کا کہ وہ اپنے ساتھ ہمدردی کا ٹانک رچانے والے اس ٹولے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ بات قابل درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں 200 سال سے مغربی استعماری نظام کے زیر سایہ رہنے کے اثرات کے باعث خواتین کو اپنے شرعی حقوق درست پر نہیں ملتے، بالکل اسی طرح جس طرح موجود معاشرے میں رہنے والے مسلمان دیگر شرعی حقوق سے محروم ہیں۔ اس پر مستضاد غیر اسلامی قبائلی روایات، عصبیت اور قوم پرستانہ کلچر بھی معاشرے کے مختلف عناصر کو حقوق سے محروم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تاہم مغربی لبرل سوچ سے اخذ کردہ فیمنزم کا نظریہ اس مسئلے کا حل بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک بدترین فکری بیماری ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی سڑکوں پر خواتین کے حق میں نکالی جانے والی ریلیاں اگر واقعی عورتوں کے حق میں ہیں تو اس میں اویزاں کیے گئے پلے کارڈ جس پر یہ لکھا کہ میرا جسم میری مرضی میں آزاد ہوں، ناظرین، میرا جسم میری مرضی میں آزاد ہوں کی بجائے ان کے پلے کارڈز پر کچھ ایسے نعرے تحریر ہوتے جو کہ یہ معاشرہ واقعتاً ان چیزوں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے نعرے لے کر آتی تو اس عمل کو یقیناً یہ معاشرہ نہ صرف سراہتا بلکہ قوم اور ملک کی عزت میں بھی یہ اضافے کا سبب بنتی۔ وہ کچھ نعرے میں آپ کو دے رہا ہوں، سنیں اگر یہ والے نعرے یا یہ والے پلے کارڈز پر نعرے تحریر کر لاتی۔ نمبر 1، مجھے وراثت میں حصہ دو۔ نمبر 2، تعلیم میرا حق ہے۔ نمبر 3، گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا مرد کے لیے رسول اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 4، بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے۔ نمبر 5، مومن مردوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، عورت نہ صرف مرد کی بلکہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، باعزت روزگار ہر عورت کا بنیادی حق ہے۔ نمبر 8، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نمبر 9، بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا مرد جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ نمبر 10، قیامت کے دن تم سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر 11، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ نمبر 12، ہمارا احترام سوسائٹی پر فرض ہے۔ نمبر 13، لڑکیوں کی اچھی تربیت جنت کی ضمانت ہے۔ نمبر 14، ہم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ نمبر 15، ہم شو کیس میں رکھے ہوئے کھلونے یا مارکیٹ میں بکنے والی کوئی چیز یا ٹی وی پر چلنے والا اشتہار نہیں بلکہ ایک قابل عزت زندہ جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ ناظرین، عورت مارچ اور اس کی پشت پر موجود مغرب اور اس کے فکری ایجنٹ لبرل نظریے کے سوداگر ہیں جو رب کے سامنے جھکنے کی بجائے رب سے بغاوت کرتے ہیں، ہر عمل میں اپنی مرضی اور خواہش پر چلنا چاہتے ہیں۔ مذہب سے آزادی کی یہ سوچ جو عیسائی دنیا کے چرچ کے خلاف بغاوت کر دی جائے، اس سوچ کو پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے غلیظ سلوگن کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لبرل نظریہ انسانی ذہن کی پیداوار ہونے کی وجہ سے فکری گہری سوچ سے محروم ہے اور عورت اور مرد کے تعلق کی تنظیم اور ان کے درمیان آئیڈیل تعاون کا نظام تشکیل دینے سے قاصر ہے۔ اس لیے لبرلز نے مرد اور عورت کو بعین ہی ایک قرار دے دیا ہے۔ لبرل سوچ مردوں اور عورتوں کو ہر معاملے میں ایک ہی رول دینے کی کوشش کرتی ہے اور جہاں عورت مرد نہیں بن پاتی تو وہ اسے عورتوں کے حقوق کے پامالی قرار دیتا ہے۔ عورت کی تذلیل میں اضافہ کرنے کے لیے 10 مارچ سنگ میل ثابت ہوگا، کیونکہ دنیا کے 10 نامور ریسرچ ملک میں کوئی بھی مسلم ملک نہیں، اور عورت مارچ سے سوال ہے دنیا کے ٹاپ 10 میں فحاشہ عورت کے ممالک میں ہے۔ کن ممالک میں ہے؟ سب انگریز ممالک ہیں، یعنی کہ حقیقت میں عورت کہاں یرغمال ہے، اور وہ یرغمال وہ استحصال کا شکار ہے۔ تو جہاں ریپیسٹ یرغمالی ہے وہاں اصل مارچ ہونا چاہیے، نہ کہ جہاں عورت کو امن اور عافیت اور احساس ہو وہاں مارچ کیا جائے۔ ناظرین، عورت مارچ کے بانیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے پورنوگرافی انڈسٹری کا سرخیل اسرائیل ہے۔ کیا اسرائیل کے اس صنعت کے خلاف دنیا کے NGOs مارچ کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ لبرل نظریے کے مقابلے میں اسلامی تہذیب
لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑی ہے، جو زندگی کے ہر ایک پہلو میں اللہ کی بندگی اور فرما برداری پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہونے کی حیثیت سے بخوبی جانتا ہے کہ معاشرے میں مرد اور عورت کا درست رول کیا ہونا چاہیے، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اس پر وہ باریک بین اور خبردار بھی ہے۔ بس اسلامی تہذیب میں مرد اور عورت میں نہ تو برابری اور نہ ہی برتری یا کمتری کی کوئی بحث موجود ہے۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تفویض کیے گئے اپنے رول کو درست ادا کرے گا وہ فلاح حاصل کر لے گا۔ بس اسلام عورتوں کو تعلیم، کاروبار، نوکری، ملکیت جیسے تمام حقوق دیتا ہے، اور ان تمام معاملات میں مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ کے نازل کردہ حدود و قیود کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جہاد میں حصہ لیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون شفا بنت عبداللہ کو مار پیٹ کر قاضی مقرر کر دیا تھا۔ خواتین مسجد میں خلیفہ کا احتساب کر سکتی تھیں، ریاست کی سیاست میں ان کا کردار موجود تھا، اور اسلامی معاشرے میں نئی نسل کی تربیت کرنے میں خواتین اہم ترین رول ادا کرتی ہیں۔ اسلام نے واضح احکامات وضع کیے ہیں جو مردوں اور عورتوں کے تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ ناظرین، عورتوں کے لیے نامحرم مردوں سے اور عوامی مقامات پر پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ عورت اور نامحرم مرد کی خلوت کی ممانعت، مردوں اور عورتوں کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم بھی اسلام نے دیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی معاشرتی زندگی کی الگ الگ تنظیم، مردوں کو عورتوں کے نفقہ کی ذمہ داری کی تفویض، مسلم خاندان کی تشکیل اور تعمیر میں ماں کا نہایت اہم رول ہوتا ہے، اور رشتے داروں کے حوالے سے خصوصی احکامات ایک منفرد مسلم معاشرت کی زندگی اور معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ ناظرین، اس منفرد اسلامی معاشرے کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کے احکامات میں ہے، جن کی پابندی مردوں اور عورتوں دونوں پر لازم ہے۔ عورتوں سمیت معاشرے کے تمام طبقوں کے حقوق کا ضامن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ شریعت میں ہے، جس کو خلافت کا نظام ہی نافذ کر سکتا ہے۔ 99 ہجری سالوں سے خلافت کی عدم موجودگی نے ہمارے معاشرے کو مغربی پیمار اور کرپٹ افکار کا اکھاڑا بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد قائم ہونے والے خلافت ہمارے معاشرے کو خاندان سے لے کر ریاست تک تمام فکری بیماریوں اور غیر اسلامی افکار سے نجات دلائے گی۔ ناظرین، آنے والا وقت اسلام کا ہے۔ اسلام کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کردار ادا کرے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرے۔ آپ سب دیکھتے رہیے وائس